مولانا عالم صاحب جب پیدا ہوئے تو عالم تھے، ماں باپ کے لیے عالم، بستی والوں کے لیے عالم، آبادی کے لوگوں کے لیے عالم۔ جب علم حاصل کیا انہوں نے تو علامہ بعد میں ہوئے، استاذ العلماء بعد میں ہوئے، امام مسجد بعد میں ہوئے۔ میں ذکر اللہ قادری جب پیدا ہوا تو ذکر اللہ تھا، ماں باپ کے لیے ذکر اللہ، بھائی بہنوں کے لیے ذکر اللہ، آبادی کے لوگوں کے لیے ذکر اللہ۔ جب میں نے علم حاصل کیا تو قرأت کی سند مجھے بعد میں ملی، عالم ہونے کی سند مجھے بعد میں ملی، فضیلت کی سند مجھے بعد میں ملی، خطابت کا فن مجھے بعد میں آیا۔ اب بریلی شریف چلیے، حضرت حامد رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئے تو حامد رضا خان تھے، حجت الاسلام بعد میں بنے۔ مصطفیٰ رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئے تو مصطفیٰ رضا خان تھے، مفتی اعظم ہند بعد میں ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئے تو احمد رضا خان تھے، پیشوا اہل سنت بعد میں ہوئے، مجدد اعظم بعد میں ہوئے، اعلیٰ حضرت بعد میں ہوئے۔ حضرت نظام الدین صرف نظام الدین تھے، محبوب الاولیاء بعد میں بنے۔ حضرت علاء الدین صرف علاء الدین تھے، صابر کلیری بعد میں ہوئے۔ حضرت معین الدین صرف معین الدین تھے، خواجہ پیا بعد میں ہوئے، ہندل ولی بعد میں ہوئے، عطا رسول بعد میں ہوئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی صرف عبد القادر جیلانی تھے، پیر پیرا بعد میں ہوئے، میر میرا بعد میں ہوئے، شاہ جیلا بعد میں ہوئے، پیران پیر روشن ضمیر بعد میں ہوئے، قطب ربانی پیر لاسانی بعد میں ہوئے۔ اب آگے لے چلتا ہوں، حضرت ابو بکر کو دیکھو، جب پیدا ہوئے تو صرف ابو بکر تھے، صدیق بعد میں ہوئے۔ حضرت عمر صرف عمر تھے، فاروق اعظم بعد میں بنے۔ حضرت عثمان صرف عثمان تھے، ذوالنورین بعد میں ہوئے۔ حضرت علی صرف علی تھے، حیدر کرار بعد میں ہوئے، شیر خدا بعد میں ہوئے۔ اور آگے چلو، حضرت آدم پیدا ہوئے تو صرف آدم تھے، صفی اللہ بعد میں ہوئے۔ حضرت نوح صرف نوح تھے، نجی اللہ بعد میں بنے۔ حضرت ابراہیم صرف ابراہیم تھے، خلیل اللہ بعد میں ہوئے۔ حضرت اسماعیل صرف اسماعیل تھے، ذبیح اللہ بعد میں ہوئے۔ حضرت موسیٰ صرف موسیٰ تھے، کلیم اللہ بعد میں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ تھے، روح اللہ بعد میں۔ لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی عبداللہ کے بیٹا بعد میں ہے اور رسول اللہ پہلے ہے۔ ہمارے نبی آمنہ خاتون کے نور نظر بعد میں ہے اور حبیب اللہ پہلے ہے۔ ہمارے نبی عبد المطلب کے پوتا بعد میں ہے اور رحمت للعالمین پہلے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ ہم میلاد والے ہیں، اپنے نبی کے میلاد میں حاضر ہیں۔ میلاد یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا معنی ہے پیدائش۔ کیا عربی میں میلاد عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہوگا تو اس کا معنی ہوگا، ترجمہ ہوگا پیدائش۔ اب اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا تو جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا۔ ذرا زور سے بولتے سبحان اللہ۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا، عرش و کرسی کو پیدا نہیں کرتا، لوح و قلم کو پیدا نہیں کرتا، بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو شمس و قمر، برگ و ثمر، جن و بشر، شجر و حجر کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو حیوانات، نباتات، جمادات اور اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں نبیوں کو پیدا نہیں کرتا، رسولوں کو پیدا نہیں کرتا۔ اب توجہ 100% میری گفتگو پہ مرکوز کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے
صدقے میں ہے۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھو، اللہ فرماتا ہے یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، یہ آسمان آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، یہ سمندر آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، سمندر کی سیلانی آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، شجر و حجر آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، خشکوں پر آپ کے میلاد کے صدقے میں، حیوانات نباتات جماعتات یہ آپ کے میلاد کے صدقے میں، جبرائیل اسرافیل میکائیل اسرائیل یہ آپ کے میلاد کے صدقے میں، نبیوں کا یہ قافلہ آپ کے میلاد کے صدقے میں، رسولوں کی یہ جماعت آپ کے میلاد کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے میلاد کے صدقے میں۔ اب دلی میں رہنے والوں ایک جملہ پیش کرتا ہو، تختیہ دل پہ وہ جملہ نوٹ کر لینا، پتہ یہ چلا کہ یہ زمین میلاد والی ہے اور یہ آسمان بھی میلاد والا ہے۔ اب اگر کسی کو نبی کے میلاد سے چڑ ہو، اب اگر کسی کو نبی کے میلاد سے دشمنی ہو تو چاہیے کہ یہ زمین چھوڑ دے اور ایسی زمین تلاش لے جو میلاد والی نہ ہو، چاہیے کہ یہ آسمان چھوڑ دے اور ایسا آسمان ڈھونڈ لے جو میلاد والا نہ ہو۔ اگر اس زمین کے اوپر رہنا ہے تو یہ کہنا ہوگا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ تو یہ زمین بھی میلاد والی ہے اور یہ آسمان بھی میلاد والا ہے، یہ سارے سامعین میلاد والے ہیں، نبی کی محبت میں آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محبت اگر قبول ہو گئی تو ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ اب سنو، محبت اگر قبول ہو جائے گی تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حوالہ نوٹ کیجئے گا، بخاری شریف کی حدیث پاک، جلد ثانی کی حدیث پاک، صفحہ نمبر 911 کی حدیث پاک، سطر 22 23 24 کی حدیث پاک۔ عن انس بن مالک قال جاء رجل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انت ما من احبب۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ، ذرا مسکرا کر بول دو سبحان اللہ۔ ایک بار درود شریف پیش کر لیں، اللہم سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت افتخار العلماء شیر اعلی حضرت شہزادہ زبدۃ الحکماء کا فیضان جاری ہے، اور حضرت نے دعاؤں کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ صرف حدیثیں سنانا، تو میں اتنی حدیثیں سناؤں گا آج کہ انشاءاللہ آج آپ دل سے تقریر سنیں گے تو اس تقریر کو کل پرسوں تک نہیں انشاءاللہ برسوں تک یاد رکھیں گے، اور آج آپ اس جلسے میں بھی جھومیں گے، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے۔ آپ کی بیداری دیکھ کر تو شعر فتح ذہن پہ آ رہے ہیں کہ شعلوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، شعلوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم، اے آنسوؤں تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے ہم۔ تو سارے لوگ پیارے نبی کی محبت میں حاضر ہیں، سبحان اللہ۔ اگر یہ محبت قبول ہو گئی تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو پیارے نبی کے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبت صحابی حضرت انس بن مالک ہیں، وہ فرماتے کہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور ایک صحابی آ گئے، اور آنے کے بعد صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ کے قدموں پہ قربان، اے آقا داتا بابا مل جا، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ خیر الرسل خیر البشر خیر الورا، یہ بتا دیا جائے متسا، اے آقا یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی؟
کا جب دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے دور بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی کو دیکھ کر دور جا رہا ہے، اللہ اکبر، اعزا احبا اقربا ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، سب کو شفیع کی تلاش ہے، لیکن ہم محبت والے ہیں، ہمارا حال یہ ہوگا، ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہر نظر کا پھٹے گی محشر کے دن خوف سے ہر گلے سہل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا شان بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ حج کمیٹی کے چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حاجی بنا دے۔ آپ نے حج کیا؟ ماشاء اللہ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ حاجی بنا دے، پکا نمازی بنا دے۔ تو حاجی جتنے حجاج ہیں یہاں پہ، ان سارے حجاج کے حوالے سے دو شعر پیش کر تاکہ بولنے کا مزاج بن جائے، اور آپ کا سننے کا مزاج تو بنا ہوا ہے۔ سبحان پیش کر رہا وہ دو شعر چیئرمین صاحب کے حوالے سے ملاحظہ کیجیے گا کہ دل کا عالم عجیب ہوتا ہے، دل کا عالم عجیب ہوتا ہے، جب مدینہ قریب ہوتا ہے، اور صحابی نے عرض کیا آقا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے عرض کیا آقا بتا دیا جائے قیامت کب آئے گی؟ توجہ سے سنے، ایک جملے کو توجہ سے سنے آپ، مکمل قوت سماعت کو میری گفتگو پہ مرکوز فرمائیے، ہم تنگوش ہو کر بہت توجہ سے محبت سے سنیے آپ، بہت عظیم پیغام پیش کر رہا ہوں۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 911 سطر 22 23 24 کی حدیث پاک ہے کہ صحابی نے عرض کیا آقا قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے فرمایا، معراج کے دولہ نے فرمایا، ناظرین سلطان نے فرمایا، حاکم ارض و سماوات نے فرمایا، متسا سوال کرنے والے میں بھی تم سے پوچھتا ہوں، ما عادت لہا کہ تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب بتائیے آپ نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں، آپ کہیں گے کہ ہم نماز کی پابندی کیوں کرتے، ماہ رمضان کے روزے کیوں رکھتے، مالوں کی زکات کیوں دیتے، غریبوں کی مدد کیوں کرتے ہیں، حج بیت اللہ کا ارادہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ حجاج کہیں گے کہ ہم نے حج کیوں کیا ہے، محفل میں آ کر علماء کی تقریریں کیوں سنتے ہیں، نوافل کی کثرت کیوں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی کثرت کیوں کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل اپنا معمول بنا کر ہم اس کی کثرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب قیامت کے لیے تیاری ہے۔ توجہ سے سنیے گا، یہ ہمارا جواب ہوگا، لیکن ایک صحابی کا جواب پیش کر رہا ہو، ایک صحابی کی بولی بول رہا ہو۔ آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابی تم نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، مالوں کی زکات بھی دیتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، یتیموں کے لیے سہارا بھی بنتا ہوں، اے آقا میں صدقہ بھی دیتا ہوں، فطرہ بھی دیتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، آپ کی سنتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں، ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اے آقا جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں گے تو میں اپنی نمازوں کو پیش نہیں کروں گا، اپنے روزے کو پیش نہیں کروں گا، اپنے حج کو پیش نہیں کروں گا، اپنی زکات پیش نہیں کروں گا، میں صدقہ فطرہ پیش نہیں کروں گا۔ یا رسول اللہ مجھے نمازوں پہ ناز نہیں ہے، اپنے روزے پہ ناز نہیں ہے، اپنے حج پہ فخر نہیں ہے، اپنی زکات پہ فخر نہیں ہے، اپنے صدقہ
مصطفیٰ پر ہے۔ جب صحابی نے عرض کیا آقا میں آپ کی محبت پیش کروں گا، تو نبی کریم نے فرمایا انت ما من احبب، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ مسکرا کر بولو، یہ آپ کے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ اب میں کہنا چاہوں گا ترجمے کی تکمیل کے بعد، اگر کوئی دنیا میں دنیا دار سے محبت کرے گا، گنہگار اور بدکار سے محبت کرے گا، شرابی اور زانی سے محبت کرے گا، تو وہ میدان محشر میں شرابی کے ساتھ ہوگا، جواری کے ساتھ ہوگا، دنیا دار کے ساتھ ہوگا، اور جو غوث پاک سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن غوث پاک کے ساتھ ہوگا، اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم سنی مسلمان اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، حجت الاسلام سے محبت کرتے ہیں، مفتی اعظم ہند سے محبت کرتے ہیں، ہم خواجہ پیا سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، صداقت کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں، سخاوت کے علمبردار سے محبت کرتے ہیں، عدالت کے شہسوار سے محبت کرتے ہیں، شجاعت کے شاہکار سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے آقا داتا بابا ملجا سے محبت کرتے ہیں، اور انہی کی محبت میں آج ان کے جشن میں حاضر ہے۔ ہم قیامت کے دن ان کی محبت پیش کریں گے اور وہاں بھی اعلان کریں گے دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ہماری محبت اگر ہمارے نبی نے قبول فرما لیا تو ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اور ایسا دیا آقا نے، اتنا دیا آقا نے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ آ گئے بلال حبشی نبی کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد رونے لگے اور رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری پوزیشن اور حیثیت یہ ہے کہ عمرو بن ہشام بلاتا ہے میں جاتا ہوں، عتبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں، شیبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں، ولید ابن عتبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں، امیہ ابن خلف بلاتا ہے میں جاتا ہوں، عقبہ ابن معیط بلاتا ہے میں جاتا ہوں، عمارہ ابن ولید بلاتا ہے میں جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ کفار مل کر مجھے بہت مارتے، مجھ پہ بہت ظلم کرتے، مجھے بہت ستاتے ہیں۔ یا رسول اللہ امیہ ابن خلف مجھے گرم گرم ریت پہ لٹا دیتے ہیں اور گرم گرم پتھر میری پیٹھ پہ ڈال دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے لے کلمہ شریف کا ذکر کیجئے زور پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا اے بلال تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میری غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیا ہے، تو آج کے بعد تیری حیثیت اور تیرا مقام یہ ہوگا کہ اس سے پہلے تجھے عمرو بن ہشام بلاتا تھا تم جاتے تھے، شیبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، ولید ابن عتبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، امیہ ابن خلف بلاتا تھا تم جاتے تھے۔ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، آج کے بعد یہ ہوگا کہ تم بلاؤ گے تو صدیق اکبر آئیں گے، تم بلاؤ گے تو عمر ابن خطاب آئیں گے، تم بلاؤ گے عثمان غنی آئیں گے، تم بلاؤ گے مولا علی آئیں گے، تم بلاؤ گے حضرت طلحہ آئیں گے، تم بلاؤ گے حضرت زبیر آئیں گے، تم بلاؤ گے سعد ابن ابی وقاص آئیں گے، تم بلاؤ گے سعید ابن زید آئیں گے، تم بلاؤ گے عبد الرحمن ابن عوف آئیں گے، تم بلاؤ گے ابو عبیدہ ابن جراح آئیں گے، ارے تم بلاؤ گے تو انس ابن مالک آئیں گے، حضرت جابر آئیں گے، ابو ذر غفاری آئیں گے، انس ابن مالک آئیں گے، عثمان ابن مظعون آئیں گے، حضرت ابو ہریرہ آئیں گے۔ آقا نے فرمایا بلال میری بارگاہ میں تاخیر نہیں ہوگی، میں اپنے قول کو عملی جامہ پہناتا ہوں، نماز ظہر کی آزان تم کہو، اب ظہر کی آزان جب بلال حبشی نے دی ہے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح صدائے توحید و رسالت جب مدینہ شریف کی گلیوں میں گونجنے لگی تو سب نے دیکھا بلال کی آواز سن کر صدیق اکبر بھی چلے آ رہے ہیں، حضرت عمر بھی چلے آ رہے ہیں، عثمان غنی بھی چلے آ رہے ہیں، مولا علی بھی چلے آ رہے ہیں، حضرت طلحہ
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، کہ ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. ہاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اور آقا نے کیا کیا دیا کی شان سے دیا. حدیث پاک سنو، بڑی پیاری حدیث پاک، حوالہ نوٹ کرو، مشکاۃ شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 532 17 19 20 21 22 23 کی حدیث پاک. عن جابر قال بشر الناس یوم الحدیبیہ ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین یدیہ رکبہ فتوضا منها ثم اقبل الناس نحوه قالوا یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتوضا به ونشرب الا ما فی رکبہ کا. فوضع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدہ فی رکبہ قال فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون قال فشربنا وتوضانا. قیل لجابر کم کنتم قال لو كنا 100,000 لکفانا الى آخر الحدیث. کتنی پیاری حدیث پاک ایمان تازہ نہ ہو جائے تو کہنا. بخاری شریف کی ایک روایت نازل ہوئی، آقا نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا. کیا خریدا؟ اور قیمت دے دی. غور سے سنیں پڑھے لکھے سامعین، توجہ سے سنیں. اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، بلکہ صحابی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں. قیمت دے دی. پیارے نبی نے فرمایا گھوڑا کل لے جاؤں گا. اب دوسرے دن آقا تشریف لے گئے تو اعرابی مکر گیا اور بولا ہلم شہیدا یشہد انی بعتک. عربی بولا کہ شہادت پیش کیجئے، شہادت ملے گی تو گھوڑا آپ کو ملے گا. نبی کریم نے جس وقت گھوڑا خریدا تھا کوئی گواہ موجود نہ تھا، کوئی شاہد موجود نہ تھا، اس لیے نبی کریم خاموش. اور عربی نے سوچا کہ کوئی شاہد تو کل تھا نہیں، مجھے ڈبل فائدہ حاصل ہوگا، جیب میں پیسے آ گئے ہیں اور گھوڑا کھوٹے پہ رہ جائے گا. بڑا خوش تھا کہ میں شہادت لائیں گے محمد عربی اور میں ان کو میں گھوڑا دوں گا. آقا خاموش، تو زمین و سما خاموش، مکین و مکہ خاموش، عرش و کرسی خاموش، لوح و قلم خاموش، ذرہ ذرہ خاموش، قطرہ قطرہ خاموش، صحابہ کرام کی جماعت خاموش، نبی کریم خاموش تھے. تو خاموشی کا عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لگے اور عربی مطالبہ کر رہا ہلم شہیدا یشہد انی بعتک. سبحان اللہ، ہر طرف خاموشی ہے، سکوت ہے. اب آقا کی محفل میں ایک اور صحابی آ گئے، ان کا پیارا نام ہے حضرت خزیمہ. حضرت خزیمہ نے دیکھا سب خاموش ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام خاموش ہیں، تو آداب محفل مصطفیٰ کو ملحوظ رکھا اور ایک صحابی کو محفل سے باہر لے گئے اور ان سے پوچھا بھائی جان بتائیے نا پیارے نبی خاموش کیوں ہے، یہ صحابہ کرام خاموش کیوں ہے، عربی کا مطالبہ کیا ہے. پوری بات بتا دی کہ کل آقا نے اس عربی سے گھوڑا خریدا تھا، قیمت دے دی تھی، کوئی شاہد موجود نہ تھا. اس وقت عربی شہادت طلب کر رہا ہے. پیغمبر اسلام خاموش اس لیے ہے کہ کل پیغمبر اسلام تنہا تشریف لے گئے تھے، ان کے ساتھ کوئی شاہد نہ تھا، ان کے ساتھ کوئی گواہ نہ تھا. حضرت خزیمہ نے کہا، غور سے سنیں گے آپ، بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت خزیمہ نے کہا کیا میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ بولے کئی بار فرمایا ہے سرکار نے. تو حضرت خزیمہ نے کہا ارے نبی کی بات اپنی بات نہیں ہوتی، نبی کی بات خدا کی بات ہوتی ہے. نظام کائنات کو بدل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا. چلو